السلام علیکم فرینڈز، آپ نے آج ڈرامہ سلسلہ فرار کی ایپیسوڈ دیکھی جس کو آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا اور یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ اس نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب جو ہے تابش اپنے دوست کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ دوست سے ملتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تمہارے اچھے دن ختم ہو گئے، اب تمہارے برے دن سٹارٹ ہو رہے ہیں، لہذا تمہیں اب سوچنا یہ ہے کہ ان حالات کو کیسے ٹھیک کرو۔ وہ کہتا ہے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور ساتھ میں وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ یار میں نے تمہارے اوپر بہت زیادہ برڈن ڈال دیا ہے، تم اب میری وجہ سے تم بھی پھنسو گے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ تمہاری وجہ سے میں بھی مروں گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ جو باتش ہے وہ QIP کا شارپ شوٹر، اب جو اس کا ساتھ دے گا تو آٹومیٹکلی سی بات ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کام میں انوالو ہوگا۔ اب جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پروفیسر کی بیٹی SHO فصیح کے گھر رہتی ہے، تو پھر وہ لان میں ٹھہری ہوتی ہے اور فصیح جب آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، تم مجھے اپسیٹ نظر آ رہی ہو اور تم کچھ الجھنوں کا شکار ہو۔ وہ کہتے ہیں جی ہاں میں ضرور الجھنوں کا شکار ہوں، کیونکہ میرے باپ کا بھی قاتل زندہ ہے، جب تک باتش کو میرے بابا کی سزا نہیں ملتی تب تک مجھ کو چین نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے نہایت صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، لہذا تم یہاں پہ محفوظ ہو اور تم مطمئن رہو کہ میں تمہارے باپ کا ہر ایک حساب لوں گا۔ جیسا کہ ببرک کے چاچا کو پتہ چل چکا ہے کہ ببرک نے کیا حرکت کی ہے، تو وہ اس سے بہت زیادہ غصہ ہے، تو وہ اسے اپنے گھر بلاتا ہے۔ تو نیکسٹ سین میں دکھایا گیا جب وہ اس کو اپنے گھر بلاتا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ ذلیل کرتا ہے اور بہت زیادہ اس کو رسوا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا باپ دن رات ایک کر کے تمہارے لیے کما رہا ہے اور تمہاری یہاں پہ الٹی سیدھی حرکتیں ختم ہی نہیں ہوتی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جس کے اوپر اس کا جو کزن ہوتا ہے وہ بھی اس کو غصے میں آگے گالی دے دیتا ہے، جس پر ببرک کہتا ہے کہ گالی نہیں دینا، ٹھیک ہے میری غلطی ہے مگر تم مجھے گالی نہیں دو، کیونکہ اگر گالی سے میرا دماغ پھر گیا تو میں تمہیں یہیں پہ گاڑ دوں گا۔ جس کے اوپر ان دونوں کے اندر بہت زیادہ گہما گہمی ہو جاتی ہے اور اس کا چچا اس کو چھڑا کے اس کے اپنے گھر بھیج دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ گھر جانے کی بجائے اپنے ہی پہاڑوں پہ بیٹھا ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ منسٹر نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اس کو باندھ کر مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک اس کے بھائی آ جاتے ہیں اور منسٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اب اس کے بھائی آتے ہیں اور اس کو اس کی بیوی کے اس کی دوسری بیوی ہے اس کے گھر سے فوراً اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جب اس کی بیوی دیکھتی ہے کہ اس کی پہلی بیوی کے گھر بھائی آئے ہوئے ہیں تو وہ چھپ جاتی ہے اور وہ وہاں سے بچ جاتی ہے، اور وہ جیسے ہی وہاں سے بچتی ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے رات کے وقت نکل جاتی ہے اور ایک جگہ پہ کھڑی کر کے خود اپنی بے بسی پہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کے بھائی اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس صرف اتنا ٹائم ہے کہ تم ہمیں تمام چیزیں بتا دو۔ وہ ایک گلاس کے اندر گولی ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جتنے وقت میں یہ گولی جو ہے پانی کے اندر گھل جاتی ہے، تمہارے پاس جو چیزیں پوچھی ہیں تم ہمیں اس کا صاف صاف جواب دو۔ اگر تم جواب نہیں دو گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے اور اپنی بہن کو بیوہ کر دیں گے۔ تو دوست آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ SHO کے ساتھ چلی گئی ہے، تو ادھر باتش جو ہے اس کی یاد میں تڑپ رہا ہے، اس کو سکون نہیں مل رہا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے گھر جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ SHO لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی چھپے بیٹھے ہوئے، کیونکہ انہیں کو پتہ ہے کہ یہ چکر ضرور لگائے گا۔ جیسے ہی وہ ان کے گھر جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو کی ہول سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اچانک اس کو شک ہوتا ہے کہ گھر میں وہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی اور ہے، تو وہ فوراً سے واپس آ جاتا ہے اور اپنی بائک سٹارٹ کرتا ہے، جس کے پیچھے وہ SHO بھی بھاگتا ہوا آتا ہے، مگر وہ ان کے ہاتھ سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے، اور وہ موڑ پہ ٹھہر کے گلی کی نکڑ پہ ٹھہر کے اپنی بائک کو ریسیں بھی دے رہا ہوتا ہے اور اس SHO کو گھور رہا ہوتا ہے، جبکہ SHO اس کو گھور ہوتا ہے۔ تو فرینڈز کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کیا جو ہے وہ باتش اس لڑکی کے دل میں اپنی محبت پیدا کر پائے گا یا نہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔